کمار کا بازار جو ہے وہ حکومت سے لے کے یہاں اسمبلی تک گرم ہے. 5 کروڑ روپے میں یونیورسٹی بک رہی ہے. 5 کروڑ روپے آپ دیں اور بھلے آپ کے پاس جو ہے وہ 5 مرلے جگہ ہو, یہاں اسمبلی سے جو ہے وہ یونیورسٹی کا بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور ایکٹ بن جائے گا. یہاں پہ جو فرنٹ مین ان کا عنایت لک نامی بندہ بیٹھا ہے, وہ بندہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کما رہا ہے خود بھی اور آگے بھی پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے آٹے کی شارٹیج تو دور نہیں کر سکی حکومت ان 20-22 دنوں میں کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے آٹا ملے, لیکن ماسٹر پلان جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا اور اس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا. اور اس کرپشن میں عمران خان ذاتی طور پہ بھی شامل ہے. عمران خان نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بلا کے ایک پراپرٹی ٹائکون, ایک بڑا پراپرٹی گروپ, ان کا کوئی تقریباً جو ہے وہ 20,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ براؤن کروایا ہے یہ کالا شاہ کاکو والی سائٹ پہ, اور یہ خود کروایا اس نے. اس سے پہلے بھی اسے 50 ارب روپے کا فائدہ دیا اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے نام پہ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے نام جو ہے وہ لگوائی. اس میں سے کچھ پراپرٹی بنی گالا میں فرا گوگی کے نام بھی ہے. تو یہ کرپشن جو ہے یہ 20-22 دنوں میں اتنی رفتار سے ہوئی ہے, اتنی رفتار سے ہوئی ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے. یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں. اور اینٹی کرپشن میں وہ ایک سفید داڑھی والا جو بندہ بیٹھا ہے, انتہائی وہ بے غیرت شخص ہے, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. جائیں جا کے پیسے دیں اور جو مرضی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کروا لیں. اور ویسے ہی وہ ڈی جی جو ہے وہ بھی روز شام کو جو ہے وہ اپنا روکڑ ملا کے حساب کر کے جاتا ہے. تو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے. اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مہلت نہ دیں. یہ منارٹی گورنمنٹ ہے, یہ داؤ لگانا چاہتے تھے پچھلے 2 دن بھی, اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے بندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے. حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا, کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کے باوجود اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا, تاکہ یہ اپنے فراڈ کو, اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں. مونس علائی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں باہر اسپیشل جو ہے وہ جہاز میں, اور اب میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید واپس نہ ہی آئیں. لیکن یہ باقی جو ہیں, باقیوں کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے وہ لے جائیں. لیکن میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں, اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راگ الاپ رہے ہو 5 سال سے, چور ڈاکو کرپشن, یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت, جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, کے پی کے میں بھی حال برا ہے, یہ سارا کیا ہے؟ تم کیا قوم کو جواب دہ نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے, قوم کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. انہوں نے 2 دن داؤ لگانے کی کوشش کی, نہیں لگا. آج دوبارہ جو ہے انہوں نے کوشش کرنے کا ان کا ارادہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اس کوشش میں جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا, دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 177 ہیں
اور 10 لوگ کاف لیگ کے آ رہے ہیں. مومنہ وحید نہیں ہے یہاں پہ, ایک ان کا ڈیرہ غازی خان سے ممبر ہے, جاوید اختر لونڈ وہ لاہور نہیں ہے, حافظ عمار یاسر جو ہے وہ چکوال میں ہے. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں گے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, اور ڈپٹی سپیکر سوری نے جو نیشنل اسمبلی میں کیا تھا وہی کام آپ یہاں کریں گے کہ دروازے بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری 186 کی گنتی پوری. یہ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ایک سرگودا کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے, میں نام نہیں لوں گا, آپ کا ایک خانے وال کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے. آپ پتہ کروائیں نا کہ آپ کے یہ 8-10 ممبر جو پرویز الہی صاحب سے نالا ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں, یہ دھکا شاہی اور دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دروازے بند کر کے آپ کلیم کر لیں. ان کے 12 ممبر اس وقت نہیں ہیں. کاف لیگ کے اگر 10 آ بھی جائیں, باسمہ چودھری صاحبہ ملک میں ہے ہی نہیں, وہ امریکہ میں ہے. آپ میں نے اب ایف آئی اے سے لسٹ لی ہے. جب خرم لغاری ملک میں نہیں ہے, باسمہ چودھری ملک میں نہیں ہے, یہ باقی 6-7 نام میں لے رہا ہوں کہ یہاں موجود نہیں ہیں, تو یہ جھوٹ بول کے کہ ہماری گنتی 177 ہے اور 10 کاف لیگ کے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے, جو بیرون ملک ہے ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر آج 186 کی گنتی پوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ, میں وزیر داخلہ کی اجازت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایف آئی اے کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ لوکیشنیں بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہوتی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے تحت بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ ایسا شبدہ کریں گے کہ آپ کو فواد چوہدری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جو الزام لگاتے ہیں کہ 1.5 بلین روپیز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے, وہ جو فواد چوہدری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے. کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں, اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو, پراپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے کہ بیانیہ بناؤ. جی اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, اور ان کی پوری ٹیم کو. یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے. قبول ہوگا جی جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس ہرائیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ قیاس ہرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس ہرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی, آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں, عطا صاحب بتا رہے ہیں, اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلم نون نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے, سچ دکھائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں, جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 170 گنوا دیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج یہی لاہور ہائی کورٹ ہے, تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا. آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے, اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں نے جو عرض کیا ہے, عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے
लेकिन जो मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये मुदबाना सबमिशन की है कि वो इस किस्म की चीज़ों जो है वो आगे बढ़ें और इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करवाएं और कल जो है ये फैसला होना चाहिए और ये करप्शन की दौड़ जो लगी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। सानिया वजीराबाद से वादे से GIT की 4 इख्तलाफी नोट पर मुश्किल सामने आई। हसन रजा फिर इधर आते हैं। और ये इंतहाई अहम इशू था। हसन रजा के बाद 4 जो GIT के मेंबरान थे उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और ये कहा कि एक के अलावा हमें और कोई मुल्ज़म नहीं देखने को मिला, तमाम तार एविडेंस भी देखे। तो इस पर आपकी क्या राय, इसको दुरुस्त समझा जाएगा? देखें, वजीराबाद का जो वाकया है इस हद तक दुरुस्त है कि नवीद बशीर नामी आदमी जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने वहाँ पे जो है वो फायरिंग की है और उसके नतीजे में जो भी लोग जख्मी हुए वो दुरुस्त है। कंटेनर से एक फायर हुआ है और वो मौज़म को लगा, जिससे मौज़म जो है वो हलाक हुआ है और नवीद बशीर को मौके पे अरेस्ट कर लिया गया। ये तो वाकया है, यहाँ तक तो हकीकत है। बाकी उसके अलावा ये उस मामले को एक ऐसे केस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, 2 और मुल्ज़म शामिल कर रहे हैं ताकि ना वो मिले ना बात ख़त्म और ये इनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो JIT की रिपोर्ट गुलाम मोहम्मद डोगर ने पेश की, वो बिल्कुल जो है वो PTI की फरमाइश पे थी और वो गलत थी। अब तो 4-1 की रिपोर्ट होगी। जो वो 4-1 की रिपोर्ट, वो चार लोगों ने जो है उन्होंने हकायक के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है। राणा साहब ये फरमाइएगा वोट मांगी जा रही है मतलब जमात के वोट के लिए, तो अगर आप कहते हैं कि एक दिन हारी है करप्शन पे, तो उसके बाद आपको क्या लायबल होगा अगर अदालत पर टाइम दे देती है? जी, मैंने तो इससे पहले जो सारी बात की है और सारे हकायक सामने रखे हैं, हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि वो इस अरसे को कम से कम करे, क्योंकि अदम एतमाद का वोट लेंगे 22 दिन तो वो पहले मिल चुके हैं, अब 10-15 दिन की अदनान शेख हो गया। PTI के लोगों ने कहा है, PTI के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राणा साहब जिस दावे से, जिसने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो क्या ये आपकी अपनी कोशिश है या जो कोशिशें करने वाले उनकी दोस्तों की कोशिश है, उनकी वजह से है? ये हमारी अपनी कोशिश है। आज 2 लोग गिरफ्तार भी हुए उसके फ्रंट में, आपके सामने नवाज भट्टी है, मजहर है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे तो गिरफ्तार हुए ना जी। और बात ये है कि वो सायरा अनवर अभी तक पेश नहीं हो रही, वो समझती है वो कानून से मुबार है, पेश सबको होना पड़ेगा, जवाब देना होगा। इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आके FIA को फेस करे, जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। देखें बहरहाल वीडियो जो है वो गंदे लोगों की फिर गंदी होती हैं, लेकिन मामला ये है कि इस उम्र में भी आके अगर बंदा बाज ना आए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी वीडियो भी जो है ना वो भी फिर अदरवाइज होती है। वो कब आएगी सर? आपकी तो तस्दीक है ना कि वही है? नहीं, यही है। आपने देखी है राणा साहब? चौधरी साहब ही है। वीडियोस देखी राणा साहब? आपने वीडियो मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, ये लोग जो गए हैं, ये लोग वाकई जो है वो सिस्टम उस वक्त तक अलर्ट नहीं था। ये 1-2 आदमी जो निकले हैं, अब सिस्टम अलर्ट है, इंशाल्लाह ताला कोई नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी